آپ کے پاس مختلف خواتین کام کرتی ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے انڈر، اور ویسے بھی آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو سب سے بڑی ریزن کیا نظر آتی ہے جو آپ آس پاس دیکھتی ہیں؟ کیا ریزن لگتی ہے؟ اب نا عورت مرد کی زیادتیاں نا کچھ عورتیں برداشت نہیں کرتی. اب میں چلو ایک اور بات کروں گی، میرے پرانے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی حق بات کہنے والی ہے. ڈرامے دیکھتے ہیں آپ یا آپ کے گھر والے کوئی؟ گھر والے، میں نے اصل میں ڈرامہ یہ نہیں کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں ویٹ نہیں کرنا چاہتا. میں مووی دیکھتا ہوں کہ 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے. تو یہ جو میری بہنیں بھابیاں امی نا بڑے شوق سے ڈرامے دیکھتی ہیں، اور مجبوراً مجھے ان کے ساتھ کبھی کبھار بیٹھنا پڑتا ہے. آج کل کے ڈراموں میں نا جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، وہ انتہائی بد دماغ ہے. اس کا شوہر اچھی شکل کا امیر بندہ ہے اور اس کے آگے مسکین بنا ہوا ہے، اس کو راضی کر رہا ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہو رہی ہے، اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، وچ از ٹوٹلی رانگ. کبھی منہ پہ تھوک رہی ہے، کبھی تھپڑ مار رہی ہے، کبھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، کبھی کچھ اس طرح کی حرکتیں. ڈفرینٹ ڈراموں میں ڈفرینٹ چیزیں. اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہی. یہ فیشن بن گیا ہے ایک بیوی کا اپنے شوہر کو ایٹیٹیوڈ دکھانا تھرو یور ڈراماز. مجھے تو ڈراموں کے نام نہیں یاد، لیکن آپ نئے جتنے بھی ڈرامے دیکھیں گے چند ایک کو چھوڑ کے، جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ٹاپک پہ جو ڈرامہ ہے نا آج کل میں، یہ آپ سارے لوگ سیکنڈ کرو گے. اس میں جو بیوی ہے اس کا شوہر بڑا اچھا ہے، بڑا محبت کرنے والا، بڑا اچھا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہی. بھائی وجہ بھی کوئی نہیں ہے، بس اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے. جب آپ ڈراموں میں یہ چیزیں دکھاؤ گے تو وہ ہر عورت کے ذہن پر اثر کرے گی، نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے، جیسے آج میرے پاس ایک خاتون آئی مانسہرہ سے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کا بچہ بھی رکھ لیا، ان کے ساتھ وہ شوہر کو کوئی اور پسند تھا. تو کچھ جگہ پر عورتیں اپنی زیادتی جو وہ کرتی ہیں اس کے خلاف بولتی ہیں، تو مرد ان کو چھوڑ کر آگے موو آن کر جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے فلانے نے اس کو پھسلا لیا، یا فلانی عورت نے پھسلا لیا. مرد تو عورت سے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ افضل ہے، تو مرد کو کوئی عورت کیسے پھسلا سکتی ہے؟ مرد کا اپنا دماغ نہیں ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا ہے تو وہ شوہر کا قصور ہے. ہماری عورتیں یہاں اگلی نے میرا گھر توڑوا دیا، اگلی نے، تمہارا میاں کیا کوئی 5 سال کا کوئی کاکا تھا، اس کو نہیں پتا تھا. I mean, you are mashallah so famous. You must be having very big fan following. I know how people are here. جو وہ انہوں نے جب مکھیاں کہا تھا نا، کس نے کہا تھا مکھیاں؟ وہ ایک ایکٹر نے مکھیاں کہا تھا نا کہ لڑکیاں مکھیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو لوگوں نے بڑا برا بنایا تھا. انہوں نے اصل میں وہ جو فیمس لوگ ہیں نا ان کے ساتھ وہ مکھیاں دیکھی نہیں تھی، میں نے دیکھی ہوئی تھی. جب خواتین کپڑے پھاڑی ہوتی ہیں، پاگل ہوئی ہوتی ہیں، شوہروں کو پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، چپک رہی ہوتی ہیں جا کر ان کے اوپر، تو وہ مکھیوں کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں کچھ خواتین. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی خاتون آپ کو اور کہا بھی ہوگا، اب آپ شاید بھابھی کے ڈر سے نہ بولیے، آپ کو بہت رشتے دیے ہوں گے. مجھے میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں. بس پھر دین یو یٹ ہیو ٹو فائنڈ دیٹ. میرے تو جتنے ارد گرد جاننے والے تھے سب کے میں نے کریزی فینس دیکھی تھی. آپ نہ چاہیں تو کیا آپ کبھی کسی خاتون کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کا اپنا دل بھی تو ہوگا نا. تو ظاہر ہے جو بھی جاتا ہے اس کا اپنا دل ہوتا ہے تو جاتا آگے نہیں وہ نا مجھے وہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، وہ اس نے میرا شوہر کو پھنسا لیا. اس نے کیا کیا؟ تمہارا شوہر کوئی کاکا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، طلاقوں کی شرح جو ہے یہ تو ڈراموں کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے. ایک عورت اپنے آپ کو وہی میرا جسم میری مرضی پہ چیز سمجھنے لگی ہے، لیکن نہ چیز بھی نہ سمجھے. اور اسپیشلی جب یہ جو سب سے میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب شادی ہو نا تو یہ جو فیشن ہے نا ہم 2-3 سال بعد بچے پیدا کریں گے، دس از رانگ. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کا رشتہ توڑتا ہے. میاں بیوی کو جوڑنے والا سب سے پہلا جو ہے وہ ان کا بچہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے 5 سال انجوائے کرنا ہے، ہم نے 2 سال انجوائے کرنا ہے، 3 سال انجوائے کرنا ہے، ٹوٹلی رانگ. 2 انسان آپس میں اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے unless they have a bound to love, they have something to love together. تو میں اگر آپ نے میرا مشورہ مانگا ہے تو میں طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لیے یہی کہوں گی کہ بچے فوراً پیدا کریں، بچوں سے پیار کریں، اور بچوں کو باپ کے خلاف مت کریں. بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ بچے نا باپ کے خلاف ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تو میرے نال ہے گا ہی نہیں، تو پھر میں نواں ہی کر لا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. بچوں کو باپ کے خلاف نہ کریں. اگر باپ کو خود اس طرح کی بہت اوپن اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پھر تو انیوائڈیبل ہے، لیکن خود سے ان کو خلاف نہ کریں.
بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا اور بڑی پروڈکٹیو اور بڑی کام کی ڈسکشن ہوئی, لوگوں کا فائدہ ہو گیا انشاءاللہ. لاسٹ پہ آپ ینگ جنریشن کو, پبلک کو کوئی میسج دے دیں پلیز. نہیں تو میں نے احمد بھائی ان کو باتیں بتا دی. ہمارا فارمیٹ ہے, ان سب باتوں کے بعد آخر پہ کوئی بات. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرا بھی سب سے لمبا انٹرویو تھا, میں نے اتنی دیر تو کبھی ایسا انٹرویو شاید نہیں دیا. میں تو کوئی بھی انسان نہیں ہوں, بس میں تو اپنے آپ کو پیغام دینے کے بھی قابل نہیں سمجھتی. ہاں ایک چیز میں آپ کو ضرور سب لوگوں کو بتاؤں گی, اور یہ بڑی ضروری بات ہے. فون آپ کے پاس جاپان سے آئے یا کوئی چیز چائنا سے آئے یا کوئی بھی چیز آئے تو اس کے ساتھ اس کا ایک مینول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مینول وہ جاپنیز اور چائنیز میں تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ انگلش میں ہوتا ہے یا اردو, اس لینگویج میں ضرور ہوتا ہے جس میں آپ اس سمجھ سکو. اس کے علاوہ تو آپ چیز کو یوز نہیں کر سکتے. جس کنٹری میں آپ بائی کریں, اٹ از ویری امپورٹنٹ, دبئی وغیرہ میں بائی کریں تو ساتھ عربی میں اس کا ہوگا ہر جگہ. پاکستان میں کرے تو انگلش ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, اردو میں بھی ہوتا ہے, بٹ چلو جاپنیز کا اگر آپ کوئی گیجٹ لے آئیں گے, کوئی الیکٹرانک چیز لیں گے جو جاپنیز میں صرف لکھی, یو کین ناٹ یوز اٹ. تو ساتھ انگلش میں ہوگا. ہاں اگر انگلش نہیں لکھی ہوگی کہ آپ یوز کر سکیں گے, یا کوئی ایسی زبان جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لکھا ہوا ہے آپ یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے وہ سمجھنا پڑے گا. قرآن کو سمجھیں. قرآن کو ہمارے پاکستان میں واحد ملک ہے جس میں بغیر سمجھ کے پڑھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ غلط ہے, میں یہ کہتی ہوں اس کا بھی ثواب ہے آپ کو, لیکن آپ کو اصل دا ایسنس آف قرآن از کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ سب سے ضروری ہے. میں اپنے دن کے سارے کام چھوڑ کر, اللہ کے بھی سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھانے اس لیے بیٹھتی ہوں, اور قرآن کی تفاسیر جو میں دیکھتی ہوں, میں دیکھتی تھی کہ مکہ میں یہ ہوا, مدینہ میں یہ ہوا. آج کل کے دور کے مطابق ترجمہ پڑھیں اور اس کو خود سے کریں. یار میری زندگی میں آیت کیسے آتی ہے, میں اپنے آپ کو کیسے سورہ الحجرات پڑھیں کہ اچھا گمان رکھو. میری ٹیم اکثر مجھے کہتی ہے میڈم دیکھیں آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا, آپ نے اس کے اوپر یہ کر دیا, اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا. میں تو بھائی قرآن کی بات کرتی ہوں کہ اچھا گمان رکھو. میں تو انسان کو اچھا سمجھوں گی, ہر انسان مجھے اچھا لگتا ہے. آگے وہ اس کے اوپر بصیرت ہے کہ, اور اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ٹھیک چلتا ہے برا چلتا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھے. میرا صرف ایک مشورہ ہے ساری دنیا کو, اور نہ میں نے اس کے آگے کچھ کہنا ہے نہ پیچھے, کہ قرآن آپ کو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے کہ میں نے آیتیں پھیر کر اس لیے بیان کی کہ اسے سمجھو, اس کے اوپر غور کرو. تم عربک جو لینگویج تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم کیسے غور کرو گے, کیسے سمجھو گے. تو میرا صرف نئی جنریشن کو, ایون پرانی جنریشن کو, اور سب لوگوں کو یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.